معجزہ ہے محمد رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. میں تلاوت کلام مقدس کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں. جناب محترم حافظ محمد عامر صاحب کو تشریف لائیں اور رب العزت کی مبارک کلام سے اس بابرکت محفل کا آغاز فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان
كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. بڑے خوبصورت انداز میں اللہ جل جلالہ کی مبارک کلام سے اس بابرکت محفل کا آغاز فرما رہے تھے محترم حافظ محمد عامر صاحب دوران تلاوت ملک پاکستان کے ممتاز مداح خیر الانام جناب محترم راجہ ارشد صاحب آج کے کھڑی شریف آپ تشریف فرما ہوئے. میں مرحبا کہتا ہوں. میرے ساتھ جناب محترم حاجی محمد راشد صاحب جس والا شریف سے آپ تشریف فرما ہوئے اور بالخصوص میری استدعا پر میری گزارش پر ہمارے ہاں اپنا ایک پروگرام تھا اور اچانک دونوں پروگرام اکٹھے ہو گئے. میں نے پوری نقابت کرنی تھی اللہ کے فضل سے لیکن بسا اوقات انسان سوچتا کچھ اور ہے ہوتا کچھ اور ہے لیکن میں نے اپنی ذمہ داری نبھائی اور خوبصورت نقیب محفل علمی شخصیت جناب محترم محمد معیز محمود قادری صاحب دامت برکات القدسیہ اس پروگرام کی نقابت فرمائیں گے. بڑی آپ اہل ادب اور اہل نسبت تشریف فرما ہو. ایک شعر کے ساتھ میں جناب کو مدعو کرنے جا رہا ہوں اور فی الفور آپ کو یہ مدعو کریں گے. اللہ اکبر. اللہ نے تجھے احمد مختار بنایا. صرف آپ کے ذوق کو بیدار کرنے کے لیے بزرگ تشریف فرما ہے اور بڑی بڑی نفیس شخصیات اہل فراست اہل ادب اہل محبت کی یہ دھرتی ہے. اللہ نے تجھے احمد مختار بنایا. اللہ نے تجھے احمد مختار بنایا. کہتے سبحان اللہ. دو جگ کا سلطان بنایا. نبیوں کا امام بنایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ نے تجھے احمد مختار بنایا. سرتاب قدم پیکر انوار بنایا. نبیوں کو عطا کر کے مقامات نبوت نبیوں کا تجھے قافلہ سالار بنایا. کونین کو جب صورت تخلیق عطا کی سرکار کو کونین کا سردار بنایا. دی یوسف مصری کو زلیخا کی تمنا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. جب سانے قدرت نے حسین نقش بنائے اے خسرو خوباں تجھے شہکار بنایا. اللہ نے مجھے غم دے کے سارے جہاں کا میرے مخدوم کو غمخوار بنایا. والشمس تیرے عارض زیبا کی ثنا ہے واللیل تیرا گیسوئے خمدار بنایا. میں نعت کے انوار سے ہوں کیف بدامہ سچ شکر مجھے واسف سرکار بنایا. میں خاطی و عاصی ہوں مگر تیرے کرم نے مجھ کو تیری رحمت کا سزاوار بنایا. اور دنیا کے پجاری ہیں گدائے ترے دنیا مظہر کو غلام شہ ابرار بنایا. اور دیکھے جو تیرا جلوہ تو تڑپ جائے نظر بھی. روشن ہے تیرے نور سے سورج بھی قمر بھی اور ایک میں ہی نہیں تیرا چاہنے والا. اللہ بھی فرشتے بھی حوریں بھی بشر بھی. میں نقابت کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں جناب محترم معیز محمود قادری صاحب دامت برکات القدسیہ اس امید پر
کہ آپ بڑے خوبصورت نقیب بھی ہیں اور بڑا خوبصورت پروگرام چلاتے ہیں۔ اس جگہ کو میں واجد صاحب کے حوالے سے، مہران صاحب کے حوالے سے، ان بزرگوں کے حوالے سے اپنا گاؤں، اپنا گھر سمجھتا ہوں۔ تو آپ نے دل جمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ نقابت کر دی ہے، اور راجہ صاحب بھی مجھے پتا ہے پتہ نہیں کس منزل کے اب رائی ہیں، تو فی الفور آپ نے ان کو وقت دے۔ جتنے بھی احباب پیچھے بیٹھے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آگے آگے تشریف لیں جلدی سے۔ جتنے بچے پیچھے بیٹھے ہیں آپ سے گزارش ہے آگے آگے تشریف لیں جلدی سے ہیں۔ جو میرا جتنے قریب ہوگا اللہ پاک اسے اتنا جلدی مدینے کی حاضری نصیب فرمائے گا۔ جتنے احباب وہ باہر بیٹھے ہیں آپ سے بھی گزارش ہے کہ اندر تشریف لیں۔ ماشاءاللہ آپ نے اتنی محفل کا اہتمام کیا، ذرا اندر تشریف لیں تاکہ ایک محفل کا ذوق بن سکے۔ جتنے احباب ہیں جلدی سے مسجد کے اندر تشریف لیں، مہربانی ہوگی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان کلام حبیبہم مغفرا و عاملا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا، مل کر پڑھیں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کچھ بندے ابھی بھی خاموش ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے۔ میری آقا کی ذات پر سائن میرا اللہ درود پڑھتا ہے۔ تمام احباب مل کر پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کے ذوق و سلامت رکھے۔ میں کہہ رہا ہوں مدینے سے، نجف سے، کربلا سے آتا ہے، مدینے سے، نجف سے، کربلا سے آتا ہے۔ ہر مومن کا رزق انوکھی ادا سے آتا ہے، مدینے سے، نجف سے، کربلا سے آتا ہے۔ ہر مومن کا رزق انوکھی ادا سے آتا ہے۔ جب بھی پڑھتے ہیں ہم اپنے آقا پر درود تو یاد رکھو جواب کرے مصطفیٰ سے آتا ہے۔ تمام احباب مل کر پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، بالوجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد الظہورا۔ بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اور مختصر سی میری کہانی ہے۔ عمر بھائی مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا وہ سب کی سب میری زندگانی ہے۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم ہے کہ اس نے اپنے اور اپنے محبوب کی بندگی سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ ماشاءاللہ آج کی حضور محفل جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جامعہ مسجد غوثیہ حنفیہ رضویہ اپنا باغ بلاکر میں انعقاد پذیر ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں میلاد کمیٹی انجمن خوشبوئے رسول اپنا باغ بلاکر۔ اللہ پاک آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جیسا کہ راجہ ارشد صاحب نے کہیں اور محفل میں جانا ہے تو بلا تاخیر آپ کو دعوت نعت دے رہا ہوں۔ آپ آتے ہیں اور اپنے خوبصورت انداز سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، ذرا نعرہ کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ میری نہایت ہی واجب احترام بزرگوں دوستوں،
نوجوان ساتھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیہ عقیدت کے بعد انتہائی مشکور ہوں اپنے بھائی کا، ہماری دکان کے قریب ان کی دکان ہے، ان کی شفقت ہے، محبت ہے، تو بندہ نچیزہ ضرور نعت پڑھنا، نعت سننا، نعت کو سمجھنا کہاں کی بات ہے۔ وہ مائی ایک ہٹی لے کر گئی تھی یوسف کی خریدار، تو ہٹی سے یوسف کہاں خریدے جاتے ہیں، بس وہ اپنا نام لکھوانے کے لیے گئی تھی۔ تو ہم بھی نعت خانوں میں اپنا بس نام لکھواتے ہیں، نعت پڑھنا کہاں کی بات ہے۔ ایک مرتبہ آپ جون کا درود پاک پڑھیں، میں مختصر کلام پڑھوں گا، بالکل اپنی حاضری پیش کروں گا، نہ ہی کوئی پیسے کا لین دین ہے، اپنے شوق سے پڑھتا ہوں۔ الحمدللہ جہاں بھی جاتا ہوں، دور دراز جاتا ہوں، میرے مولا کا کرم ہے، اعلان میرا یہی ہوتا ہے، پیسے رہنے دیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے۔ تو صرف آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہیں گے تو بس بگڑی کا سبب آپ کی بن جائے گا، میری بھی بگڑی کا سبب بن جائے گا۔ تو ایک مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں۔ ہمارے استاد بھی ہیں سید طارق بادشاہ صاحب، آج کی محفل کی جو ہمارے استاد ہیں وہ بھی پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو ایک مرتبہ آپ جو ان کا درود پاک پڑھیں، کو زبان خاموش رہے، محبت بر انداز میں خلوص دل کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ کہا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، میں مانتا ہوں میں مانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں، میں مانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں، نبی کے در کا میں نوکر ہوں، کوئی عام نہیں، نبی کے در کا میں نوکر ہوں، کوئی عام نہیں، رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں، دل کی حسرت نکال دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلاح مصطفیٰ، صلاح مصطفیٰ، صلاح
شاید بول رہا بھی غضب کرنے لگا ہو سنیے بس یاد مصطفیٰ ایسی یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی حسینے میں جس میں ہو کہیں اپنا جس میں ہو کہیں اپنا وہ دل تو ہے مدینے میں جس میں ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں جس میں ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں اور میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں ہاں مگر وہ رہتے ہیں بس عاشقوں کے سینے میں ہاں مگر وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں یاد مصطفیٰ ایسی اور کون سی جگہ ان کے عاشقوں سے خالی ہے اور جگہ ہے پروانے ہر جگہ ہے پروانے اور شمع ہے مدینے میں یہ ہر جگہ ہے پروانے ہر جگہ ہے پروانے اور شمع ہے مدینے میں یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں مقابلے توجہ شد ہے کہ کون ہے یہ دیوانہ کون ہے یہ دیوانہ کس کا ہے یہ دیوانہ محشر میں بھی کہتا ہے 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 بس جانا ہے مدینے میں محشر میں بھی کہتا ہے بس جانا ہے مدینے میں اور کون ہے تیرے آقا کون ہے تیرے آقا پوچھا تو خضر بولے کالی کملی والے ہیں کالی کملی والے ہیں اور رہتے ہیں مدینے میں کالی کملی والے ہیں رہتے ہیں مدینے میں شیر کا بڑی توجہ کریے سنیے کہ بعد میرے مرنے کے بعد میرے مرنے کے دوست
کہ آدمی تو اچھا تھا، آدمی تو اچھا تھا، بس مر گیا مدینے میں۔ آدمی تو اچھا تھا، مر گیا مدینے میں، اور راز وہ بلائیں گے، یہ یقین ہے مجھ کو، جانے کون سے سر میں اور جانے کس مہینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی لے سجدہ ویس توڑ بڑھایا، لے سجدہ ویس توڑ بڑھایا، لگیاں پیڑ ہیں جدا آیا، اتھے نہیں ہوئے وس میرا رہتا، ہن ٹیم گوارا چاہیا۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کی عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ دوران رات ہماری سنت کی زینت بنے، آل نبی اولاد علی فخر السادات پیر طریقت راہبر سید پیر سید طاہر عباس شاہ ترمذی، آپ کو دل کی عطا کریں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے ہمراہ جناب قاری لطیف چشتی صاحب آپ بھی دلوگر ہوئے، آپ کو دل کی عطا کریں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ قاری افتاب چشتی صاحب اور دیگر جتنے بھی علماء کرام ہماری اسٹیج کی زینت بنے، آپ کو دل کی عطا کریں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ بلا تاخیر میں دعوت انعام دے رہا ہوں، عظیم مادہ رسول جناب قاری لطیف چشتی صاحب آبادے ہیں اور بالغ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نذران عقیدت پیش کریں گے۔ آمد مصطفیٰ دلے بولے ہو، آمد مصطفیٰ کوئی ہاتھ چاہو نا، آمد مصطفیٰ ہواؤں میں فضاؤں میں شہروں میں گاؤں میں گونجتی ہے ایک صدا، آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ۔ محبت صاحب شکریہ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ الف اللہ مرشد منے پچھلائی نفی صفات دا
اندر کوٹی جنت دی نہیں خواہی مولائی تمنا جنت دی نہیں خواہی مولائی نالے اپنے اڑا لے جا میرے اکھرو ہوائیں میرے اکھرو محبوب رویا ہونے اور نہ ترسائے محبوب رویا ہونے اور نہ ترسائے جنت جی مزایا وے سرکار جی فرماوا سرکار جی فرماوا لے آؤ سہوری نو نعت سنا جائے لے آؤ ظہوری نو
فرمائیے اللہ پاک آپ کے علم عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. جتنے بھی احباب ہمارے بیٹھے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ مسجد کے اندر تشریف لیں. بہت شکریہ. آپ سے گزارش ہے آگے آگے تشریف لیں تاکہ جو مہمان آ رہے ہیں انہیں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے. آپ سے گزارش ہے آگے آگے جو جوان ہیں یہ جوان جتنے بھی ہیں ذرا آگے آگے تشریف لیں. بزرگ جو ہیں وہ سہارا لے سکتے ہیں لیکن جو جوان ہے ذرا آگے آگے تشریف لیں. اب نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ذرا ادوئی چاہو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. میں کہہ رہا ہوں کہ فلک کو مسلط سجایا نہ ہوتا، فلک کو مسلط سجایا نہ ہوتا. ارے کسی شاید ابھی ایک سایہ نہ ہوتا، نہ ایک عرش کرسی نہ چندہ دے، شبر و زندگی نہ ہوتے نظارے، نہ جنوں بسندے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ ہویا زندہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اللہ 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 عالم نبی فاضل جلیل مقرر شیر لسان واعظ گلشن حضرت علامہ مولانا جناب مفتی نجم المصطفیٰ صاحب خادم اصلاحی جماعت عالمی تنظیم العارفین دربار عالیہ حضرت سکی سلطان باہو جنگ آپ کو دل کی عطا کریں سے خوش آمدید کہتا ہوں. بلا تاکید دعوت نہ دے رہا ہوں. عظیم مدح رسول کسی تعارف کے بتا نہیں. اللہ نے آپ کو بہت سی عزتوں سے نوازا. آل نبی اولاد علی فخر و سادات پیر سید طاہر آباد شاہ ترمذی آپ آتے ہیں اور اپنے خوبصورت انداز سے ہمارے لوگوں اذہان کو منور فرمائیں گے. مجھے انتظامیہ کی بار بار جانب سے حکم ہو رہا ہے کہ آگے آگے تشریف لیں. بہت شکریہ. جتنے احباب ہیں آپ سے گزارش سے آگے آگے تشریف لیں. انتظامیہ بار بار حکم کر رہی ہے مجھے آپ سے گزارش سے آگے آگے تشریف لیں. نعرہ تکبیر. شادی کا استقبال کرنا ہے. نعرہ تکبیر. نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے. یہ جو فیصلے ہیں جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور ہے. نعرہ تکبیر. ذرا ایک ہاتھ کو بلند کریں. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. اللہ اللہ کو امی کو استاد کل. ارے بن گئی جس کی بہشت کے مکے میں گل. رہبروں انسجام انتہائی سبل. ہر کسی اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. پڑھیے صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ بیٹھا بھی مسجد میں ہو سال کے بعد میلاد منا رہا ہے پھر اس کی کنڈی جو درود نہ نکلا ہے سمجھو کوئی اندر خرابی ہے، کوئی ایمان اس گڑبڑ ہے. وہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بھی بندہ نہ پڑے. پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ ہمارے اس کے جنت بنے آل نبی اولاد علی فخر و سادات پیر سید صدام حسین شاہ صاحب گیلانی اسلامی عالیہ روڈا شریف آپ کو دل کی عطا کریں اسے خوش آمدید کہتے ہیں. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سوچ تو بھی کیوں ہونا چاہیے نا. میں راتی 10 گھنٹے گڈی چلائی تتلے اللہ تو ادھر روڈ بارسا موٹر وے کو جانا پیا. اونچی پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی
حبیب اللہ. میں نے تو سنا جب شہر کی طریقت آ جائے تو مزہ آ جاتا ہے. یہاں تو میرے گورڈے کے تاجدار کے گھر سے بھی بندہ آ گیا اور میری حق بہو سرکار کے گھر سے بھی بندہ آ گیا ہے. اور دوسری بات وہ پاپا انتظام ہے بھلے وہ کا کے اندر چھو بسم اللہ کے اندر ہوں ہماری نات میں درانے جب سکم لبیا نام انتظامیہ نے بتائی تھے کوئی بندہ ہوگا پیچھے نہیں رہ سکتا. باقی جانا تو انہوں نے کہا میری نات میں دوران بالکل نہیں سستی یا نات ہوگی یا بات ہوگی. ایک کام کرنا ہے بات کرنی ہے تو خدا حافظ. میں نے آگے بھی نات نہیں پڑھنی میں گاڑی میں پڑھ لوں گا. میں نے ایک بات ہی سیکھی ہے جب حضور کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے تو پھر دنیا کی حاضری کو چھوڑ دیا جائے. آپ کا بابا یہ کہتا ہے کہ جاگن ایک جاگ نہ جانن ایک جاگ دے ہی ستے کی ہویا جی کلو جاگے جڑا لہنگا ہی صاف اٹھے. تھوڑا تھوڑا کیا ہونا بسم اللہ کرنا. وقت بھی بہت کم ہے. اپنے ناموں میں اختصار رکھتا ہے. میں اپنے وقت کا پابند ہوں. میں آ کے بیٹھ گیا تھا آپ کے پاس. میں نے پوچھا تھا میرا وقت بتاؤ. اس سے پہلے آدھا گھنٹہ میں آپ کے مسجد میں حاضر ہوں کیونکہ میں نے آگے جا کے پڑھنا ہے. خالی چاول پکا لینا کافی نہیں ہے نماز بھی پڑھنی ہے. اصل میلاد یہ ہے کہ مصطفیٰ کے میلاد میں آؤ نماز پڑھ کے آؤ تو پھر مزہ آئے گا. یا نہیں پڑھتے تو جب میلاد سے جاؤ تو توبہ کر لو. آج کے بعد نماز نہیں چھوڑنی ہے. پھر سرکار کا میلاد ہے. سبحان اللہ. تم ساری کائنات ہی مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر تو پھر بھی تھوڑی ہے. سبحان اللہ. حضرت جی میں نے ایک بندے سے سنا کہ اللہ پیر جی پیر صاحبان میں بڑے دل میں اس کی قدر کرتا تھا. بڑے عرصے سے کیا اتنی بڑی محفل نعت ہر سال کراتا ہے. 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ لگاتا ہے. ایک دن ہوٹل میں چکوال ہم اکٹھے ہو گئے. وہ بھی بیٹھا ہوا تھا میں بھی بیٹھا ہوا تھا. ایک سائڈ میں سن رہا تھا میں 3 لاکھ لینا باتو 4 لاکھ لینا بات 50 لاکھ ہو حالے حضور میں نے راضی نے میں وہ چولے استغفر اللہ. یہ ساری کائنات مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دو پھر بھی تھوڑی ہے. تو میرے بابا کی سکینہ کی سلسلے کا جواب نہیں دے سکتا بدلہ نہیں دے سکتا. حضور تو حضور ہے. غسل بالکل نہیں کرنی ہے. جا کے بیٹھنا ہے. اگر نعت سنی ہے تو محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. بس ادب تو یہ ہے ادب تو یہ ہے کہ جب ان کا نام آ جائے زباں پہ اس وقت درود و سلام آ جائے. سلام علیکم رسول اللہ وسلم علیکم وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے. خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے. ماشاءاللہ. محمد کی ادا دیکھ رہا ہے. گناہگار کے چہرے پہ سرکار کی مظہر سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ. سبحان اللہ. سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے. ایک میرا بھائی تشریف اللہ ہے پنجابی. بس اکھیں سونے نوں وائے جے تیرا گزر ہووے. آنکھیں سونے نوں وائے جے تیرا گزر ہووے جے تیرا گزر ہووے. میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے. میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے. دم دم نال ذکر کرا میں تیریاں شان دا میں تیریاں شان دا
नजर होवे दीवानियों बैठे रहो महफिल नु सजा के दे दीवानियों बैठे रहो महफिल नु सजा के दे अल्लामा साहब शायद मेरे आका दा ए थोड़ी गुजर हो शायद मेरे लाला जल्दी जल्दी छिड़के के तुम्हारे लग करने में बैठे शो आ गई सुभान अल्लाह कि शायद मेरे आका दा गुजर होए ए ओटे विच में आसी ते एक आस चलो करिए सरकार दे संदर ओ किते मेरी खबर होवे सरकार दे संदर ओ किते मेरी खबर होवे हुजूर पीर किसी नसीब रिक्शा साहब जो वक्त का मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा बहुत सरकार के खानवादे की शहजादे भी तशरीफ फरमा है तो एक अदरबाई वो भी पेश करनी है मुझे एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है कुर्बान जमाना है जो रबे दुआ महबूब यह गाना है रूही आवाज में चाहिए महबूब यह गाना है उसी वेला डोला महबूब यह गाना है बस आओ तेरे ज़हरा पर फैला इसमें हसनैन है फातिमा है इसमें हसनैन है फातिमा है इस घराने में मुश्किल कुशा है इस घराने में मुश्किल कुशा है लजपाल घराना है क्योंकि दर वो पाक दर है सुभान अल्लाह दरवाजा मेहर अली का दरवाजा ये दर वो पाक दर है जहाँ मलकों का झुकता सर है क्योंकि ये फातिमा का घर है मौला अली का घर है क्योंकि ये फातिमा का घर है मौला अली का घर है लजपाल पढ़िए लजपाल घराना है लजपाल
نسل غریبوں کی لجپال کل پل سے سبحان اللہ جنہوں نے یقین ہے میرا تو اپنی نماز میں کوئی ایڈا یقین نہیں نہ کسی عبادت پر نہ آتا من دیکھا نہ آتا کہ میرے رسول سے کی جنت اشکر سبحان اللہ جنہوں نے یقین ہے تھوڑا جائے یہ بات چاہی بات پر سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ لگا کو جانے جاگنے بیٹھے کہ کل پھول سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے خود پار لگانا ہے کل پھول سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے عظمت کا ترانہ ہے محمود کی مسند پر جنہیں رب نے بٹھانا ہے اور جن کی عزت کو ہر لمحہ بڑھانا ہے نبیوں نے جنہیں اپنا سرکار بنانا ہے اور اتنے ہی نہیں ہونے پر قربان زمانہ ہے آپ بتا کے گئے زہرا کا وہ بابا ہے کیسے چھوٹا نے اس کے دھیان یاد کر رہے ہیں آج نبی پاک واسطے آپ بتا کر ذرا زہرا کا وہ بابا ہے زہرا کا وہ بابا جب جائیں گے سب تنہا ایک دن ایسا بھی آنا ہے جب جائیں گے سب تنہا ایک دن ایسا بھی آنا ہے کوئی جان نہیں ہے یہاں ہر ایک تو بیگانہ ہے ہر کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی نعرہ مصطفیٰ سبحان اللہ محروم سبحان اللہ محروم قدم کس کو رکھیے سبھی معاشر محروم قدم کس کو ساحل تو پرانا ہے ساحل تو پرانا سبحان اللہ اتنی سونی مسجد بنا کے نکی جی ٹوکا جتنی بڑی مسجد اتنی سونی تو میں اکثر آخنا جس بستی دیا کوٹھیاں سونیاں ہون تو مسجد سونی نہ ہے بنلے شودے بندے تو جس بستی میں وچ میرے رب نہ گھر سونا ہوئے بندے بھی سونے انہوں نے گھر بھی سونے انہوں نے دل بھی سونے سبحان اللہ اپنی گل بتا کو سبحان سبحان اللہ تمہاری گل ہو رہی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جس نے بھی دامے دل میں سکون قدمی حصہ لیا مسجد بنایا سجایا
اور اب بسانے کے لیے بھی آتا ہے. اللہ سب کو مدینے کی حاضری نصیب وقت جو تھوڑا مسیح ملت کے پیچھے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. سبحان اللہ. چکر چلا ہوا ہے علی کا ذکر کرنے کو رافضی ہو گیا. صدیق اکبر کا ذکر کرنے سے وہابی کیوں نہیں ہوتی؟ یعنی کیا چکر شروع کر دیا تم نے؟ سرکار نے اللہ نے جن کو مقام دیا ان کو ان مقام پہ رہنے دو. نوکری چنگی ہوتی ہے. ہم اہل بیت کے غلام ہیں اور صحابہ کے نوکر ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. بس بندہ ابے نے مقام کی نہیں توڑ سکنا دے. توڑا تو اما ہری کو بہت بڑا رامی ہے. تو کیوں کی توڑنا؟ تو تو صحابہ پر منہ کھول دیتا. اہل بیت ہوگا کا اہل بیت پر منہ کھول دیتا. چولان زمانے میں ہے. اسا بس خالی نوکر ہیں. نوکری سے مزے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. پیر جی نے 4:30 بجے کا جلسہ کرنا میں ہی چنگلانا 4:30 کیونکہ بولنے نہیں بالکل. ایک گل یاد رکھا ہے کوئی نکالے کا مولوی کو آخر نکا جا نکالے کاری یا چلو نہ کھانی میں دن رات مولوی اسے ہم چل اپنا کام کر. خبردار جس کی دار کملی والا سیرا باندھ کے جائے اس ابو بکر کا بھی بڑا مقام ہے. جو حضور کے گھر سیرا باندھ کے آ جائے اس علی کا بھی بڑا مقام ہے. اسے جو مرید رسول بھی ہے مراد رسول بھی ہے. سرکار نے مانگ کے لیے اس عمر کا بھی بڑا مقام ہے. فقر میں انبیاء ہوئے نبی نور نے. نبی جس کو 2 بیٹیاں دے دے اسے 2 نوروں والا بنا دیتا. خیال کیا کرنا جس کے پیچھے نماز پڑھتے اس کے امام کی عزت بھی کیا کرے. اندر پیچھے امام صاحب نے بعد موریوں نے کیا بتا موریوں نے سمجھ لگے چھوڑ دی. نماز کوئی نہیں ہوئی. یہ خیال رکھے نماز کوئی نہیں. یہ مسیحی میں پیچھے امام صاحب نے دبا کبھی امام صاحب نے خیال کرے خیال کرے. بس 3 شعر حضور اعلیٰ کے اور ایک ربائی قبلہ حضور تشریف فرمائے میرے باہو سرکار کے گھر کے شہزادے تو ان کے استقبال کے پاس تو میری اجازت 5 سے 6 منٹ لیتا ہوں بس آپ کے 4 میرے ہیں 2 ایک آپ کے لئے پیر جی کیا دے کیا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا صحابہ اکرام کا بیٹھتے نا تو منافق کو ڈھونڈنا ہوتا نا. منافق کو درمیان میں بیٹھا ہے اور پتا نہیں سر داڑیاں انہوں نے ہوئی داڑیاں انہوں نے ہوئی پھٹے پٹے انہوں نے ہوئی ٹوپیاں انہوں نے ہوئی نماز ہو جماعت نہ یہ بھی جماعت نہ اللہ کے منافق کیڑا ہے. جو ہی علی نے نام کہنا تو اس نے چہرے پر 12 بجے جانے سے فوراً بتایا منافق بیٹھا ہے. وہ جو عاشق نے اس طرح پڑھ کہ منظر فضائے در میں سارا علی کا ہے. سارے میں پتا پھر علی کا ہے تو سکر کیا منظر فضائے در میں سارا علی کا ہے. میری آواز آ جائے سارا علی کا ہے. سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہو جس سمت دیکھتا ہو نظارہ علی کا ہے. منظر فضائے در میں سارا علی کا ہے. شعر سنیے کل کا جمال جذب کے چہرے سے ہے آیا. کل کا جمال جذب کے چہرے سے ہے آیا. گھوڑے پہ حسین تو گھوڑے پہ حسین تو نظارہ منظر فضائے در میں سارا علی کا ہے. باتیں خدا رب کس طرح شیخ آخری وقتا تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بسا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیر جی اپنے وقت کے فرمانے کہ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بسا. تجھ پر کرم نصیب تجھ پر کرم نصیب سارا علی
سبحان اللہ ماشاء اللہ. میلاد پہ آ گئے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے حی علی الصلاۃ و نماز کی طرف حی علی الفلاح و نجات کی طرف من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جس نے چھوڑی نماز جان بوجھ کے فقد کفر اس نے کفر کیا. میں تو یہ آگیا ایک حضور کا واقعہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر فرمایا لا صلاۃ لہ لا دین لہ جس کے پاس نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں. لا صلاۃ لہ لا ایمان لہ جس کے پاس نماز نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں. سبحان اللہ. اپنی مرضی میں سرکار نہ فرمان سنا سکتا. اللہ مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. نہیں چاہیے بزرگ تشریف فرما ہے میرے سے چھوٹے ہی سے لیکن ان کا آستانہ بڑا ہے. سبحان اللہ. ان کا آستانے بڑے ہیں. بادشاہ ہے بادشاہ ہے اور ہم ان کے بھی نوکر ہیں سارے نوکر ہیں. سبحان اللہ. ابھی سہور میں پڑھ کے آپ کے پاس ابھی لوگ کربلا ایک جگہ پڑھنا ہے عشاء کے بعد پھر ایک جگہ پہ پڑھنا ہے. اللہ میری آپ سب کی حاضری حضور کے صدقے میں قبول فرمائے. جن دوستوں نے سنگیوں نے میلاد سجایا ہے یا اللہ ان کی سایہ جمیلہ کو قبول فرما. ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرما. ان کے کھیتوں میں برکتیں عطا فرما. ان کے گلوں میں برکتیں عطا فرما. ان کی صحتوں میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ بیماری کا غلا کا واسطہ ان سب کو ہر بیماری سے شفا یا فرما. ماشاءاللہ یہ تھے آل نبی اولاد علی فخر السادات پیر سید طاہر نواز شاہ ترمذی. اللہ پاک آپ کے علم عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. دوران نعت ہماری اسٹیج کی زینت بنے. آل نبی اولاد علی فخر السادات پیر سید صدام حسین شاہ صاحب گیلانی آپ کو دل کی عطا کریں. اس سے خوش آمدید کہتا ہوں. انشاءاللہ آپ کے 2 سے 3 منٹ لوں گا اور انشاءاللہ اس کے بعد خطاب ذیشان ہوگا. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. کتنے بولنے پہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. ہمیں کہ فلک کو خوبصورت سجایا نہ ہوتا فلک کو خوبصورت سجایا نہ ہوتا کسی شاید ابھی نے جسایا نہ ہوتا نہ ایک عرش کرسی نہ چندہ رے شبل و زدگی نہ ہوتے نظارے نہ جن و بشندے نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ. ذرا پہلے سبحان اللہ. فلک کو خوبصورت
صورت سجایا نہ ہوتا کسی نبی ایک سایہ نہ ہوتا نہ ایک عرش کرسی نہ چندہ رے شب و روز دیکھے نہ ہوتے نظارے نہ جن و بچتے نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ گویا نہ زندہ نہ ہورا تے کسے نہ آدم نہ حلقہ نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا نہ تبتا دے تاجہ دے سلطان ہوتے محلہ دے والی نہ دربار ہوتے کسی نے نہ ملنی نہ اے زندگانی نہ ہوتی ہوا نہ ہوتا اے پانی نہ عرش و فرشتے نہ حاقی نہ نوری ارے زمانے تے کوئی نہ ہوتا ظہوری کسی نبی ایک سایہ نہ ہوتا کہ رب نے محمد بنایا نہ ہوتا کہ رب نے محمد بنایا نہ ہوتا کہ رب نے محمد بنایا نہ ہوتا پھر شاید کہتا ہے کہ آج فطرت کو بھی رشک آنے لگا آج فطرت کو بھی رشک آنے لگا آج قدرت کا بھی رنگ چھانے لگا آج فطرت کو بھی رشک آنے لگا آج قدرت کا بھی رنگ چھانے لگا چھ سے پڑھے ہیں چھ سے میں آپ کی بیداری کا ثبوت چاہیے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آج فطرت کو بھی رشک آنے لگا آج قدرت کا بھی رنگ چھانے لگا آج نصرت کا دودھی بھی گانے لگا آج فرحت کا برپت پڑھانے لگا آج دنیا میں بدرے بطول آ گئے یعنی احمد محمد رسول آ گئے یعنی احمد محمد رسول آ گئے یعنی احمد محمد رسول آ گئے بلا تفیر دعوت خطاب دے رہا ہوں عالم نبیل فاضل جلیل مکرم شریف صاحب فائز خوشلہاں حضرت علامہ مولانا مفتی نجم المصطفیٰ صاحب آپ آتے ہیں اور اپنے خطابی شان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے آمد مصطفیٰ کوئی اچھا نا آمد مصطفیٰ ہواؤں میں فضاؤں میں شہروں میں گاؤں میں گونجتی ہے ایک صدا آمد مصطفیٰ بولے بھی آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ جو وجہ خلق آیت تدہیر انما جو آقائے صدیق امت صاحب حیا جو مولائے حسین و حسن اور مرتضیٰ جن کے گداؤں میں کھڑے کل غوث اولیاء تشریف لائے دنیا میں بابائے سیدہ آمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد یہ وہ نعرہ ہے جس پہ دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم سبحان الله الله وملائكته يصلون على النبي حق النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی کہنا بارا ہو نال شفاعت سرور عالم چکسی عالم سارا ہو حدوں بے حد درود نبی تے جس کا ایڈ پسارا ہو سبحان اللہ میں قربان تینا تی حضرت با ہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو سبحان اللہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے سبحان اللہ الجھن ہو تمہیں تو کھول کر کہہ دوں کہ وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن میں جنہیں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں سبحان اللہ وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں نہایت ہی واجب الاحترام وزیر احتشام سید السادات پیر صدام حسین شاہ گیلانی آف گلڑ شریف علماء کرام
सादात किराम, हाज़रीन मुकर्रम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बंदना अज़ीज़ दरबार आलिया हज़रत सफ़ी सुल्तान बाहू के दर अक़दस से चलाई जाने वाली इस्लाही जमात व आलमी तंज़ीमुल आरिफ़ीन का एक अपना तरीन रुकन ख़ातिम है। दोस्तान मोहतरम, आज हम आशिकों की इस बस्ती में हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मीलाद मना रहे हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मीलाद मनाना या किसी भी चीज़ को मनाना, इस्लाम और शरीयत इसके बारे में क्या कहता है। वक्त बहुत मुख्तसर है, मैंने जल्दी जल्दी गुजरना है और आखिर में आपको पैगाम देना है। जितना दीन और इस्लाम के अंदर आप फ़राइज़ अदा करते हैं, वाजिबात अदा करते हैं, जो भी आमाल और इबादत करते हैं, ये किसी न किसी अल्लाह के नबी या उसके वली मुक़र्रब और दोस्त की अदा को दोहराते हैं, उसकी अदा को आप मनाते हैं। सबसे बड़ा जो फ़र्ज़ इस्लाम के अंदर वो नमाज है। हर रोज़ 5 दफ़ा पर फ़र्ज़ है। ये नमाज भी अंबिया की अदाएँ हैं जिनको हम दोहराते हैं। फजर की नमाज सबसे पहले सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी। ये सुबह फजर का वक्त था, आपकी तौबा कबूल हुई, कबूलियत का वक्त था, तो आपने उठकर अल्लाह की बारगाह में 2 रकात नमाज शुक्राना पढ़ी। अल्लाह को सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का वो अमल इतना पसंद आया कि वो अपने महबूब की उम्मत की फजर की नमाज पढ़ा। सुभान अल्लाह। जब भी आप फजर की नमाज पढ़ते हैं तो आदम अलैहिस्सलाम की उस अदा को दोहराते हैं। ज़ोहर की नमाज जो सबसे पहले अदा की वो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपके यहाँ जब बेटा पैदा हुआ हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, तो आपने उस खुशी में 4 रकात नमाज अदा की। अल्लाह को अपने करीम की वो खुशी, वो अदा इतनी खूबसूरत लगी कि अल्लाह पाक ने अपने महबूब की उम्मत की वो ज़ोहर की नमाज बना। सुभान अल्लाह। जब आप ज़ोहर की नमाज सलाम ने पढ़ी, असर का सूरज असर की वक्त पे था, जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल की वफ़ात के बाद दोबारा ज़िंदगी मिली। तो जब आपको पता चला कि 100 साल के बाद मुझे ज़िंदगी मिली, तो आपने उठकर 4 रकात नमाज नफल शुक्राने की अदा की। अल्लाह को अपने नबी के उस नमाज रवायात में 18 बरस तक आप बीमार रहे, कीड़े आपके जिस्म को खा गए, और उसके बाद जब आप सेहतमंद हुए, जब आप थोड़े सेहतमंद हुए, तो आपने खुशी में उठकर 4 रकात नमाज की नीयत फरमाई। लेकिन जब 3 रकात आप मुकम्मल कर चुके, तो अलालत की वजह से, तवील बीमारी की वजह से आप 4थी रकात के लिए उठ नहीं सके, गिर गए, और 3 रकतें आपने मुकम्मल फरमाई। अल्लाह ने फरमाया, मेरे अय्यूब ने 3 पढ़ी तो तुम भी 3 ही पढ़ना। सुभान अल्लाह। क्योंकि हमने उसके नबियों और वलियों की अदा को दोहराना है। सुभान अल्लाह। और उनकी अदाओं को दोहराने का नाम ही दीन और इस्लाम है। सुभान अल्लाह। इशा की नमाज यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से जब बाहर निकले तो पड़े रहे कमज़ोर, जब सेहतमंद हुए तो आपने इशा का वक्त था, आपने नमाज अदा की, तो वो नमाज हमारे लिए इशा की नमाज बनी। सुभान अल्लाह। जब हम इशा की नमाज पढ़ते हैं तो यूनुस अलैहिस्सलाम के अदा को दोहराते हैं। इसी तरह आप हज देख लें, आप जब मीक़ात से गुजरते हैं तो बड़ा उम्दा लिबास पहना होता है, मुख्तलिफ मुल्कों से हाजी आते हैं, तरह तरह के कीमती लिबास। फरमाया सारे लिबास तब्दील कर दो, क्या पहने 2 चादरें पहन लो, क्यों कि ये मेरे इब्राहिम का लिबास था।
سیدنا ابراہیم کے لباس کی یاد مناتے ہیں. پھر سیدہ حاجرہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان جیسے دوڑی تھی پانی کے لیے، وہ دوڑنا اللہ کو پسند آ گیا. فرمایا آپ نے ایسے دوڑنا ہے، دوڑیں گے تو آج پورا ہوگا عمرہ پورا. سبحان اللہ. تو وہ جب دوڑتے ہیں، جہاں سے آپ تیز دوڑی تھی وہاں سے آپ نے تیز دوڑنا ہے، جہاں سے آپ آہستہ چلتی تھی وہاں سے آپ نے آہستہ چلنا ہے. سبحان اللہ. تو جب آپ سعی کرتے ہیں تو سیدنا حاجرہ کی اس ادا کو دہراتے ہیں. سبحان اللہ. دوستان محترم، یہ پیر میرے علی شاہ صاحب کے گھر سے ان کے بیٹے تشریف لائے ہیں. ایک مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ میں سے بہت کم لوگوں نے وہ سنا ہوگا. یہ آپ جمعہ پڑھتے ہیں جی اور جمعے کے دوران ایک عربی خطبہ آپ سنتے ہیں، سنتے ہیں. جی. آپ نے دیکھا کہ مولوی صاحب جو ہیں، خطیب صاحب، وہ عربی خطبہ پڑھتے 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 ایک دم چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھ کے وہ دوبارہ خطبہ شروع کر دیتے. یہ ایک ہی دفعہ کیوں نہیں خطبہ کرتے؟ کیوں بیچ میں بیٹھتے ہیں چپ کر کے؟ کبھی کسی سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا یہ حضور کی سنت ہے، لیکن یہ سنت کیسے بنی یہ کوئی نہیں بتائے گا. یہ مسجد نبوی تھی، حضور کا منبر تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر بیٹھے ہوئے تھے. اچانک وہ حجرہ رسول، وہ جس کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، سبحان اللہ. اس کا پردہ ہٹا اور سیدنا امام حسن معصوم عمر ہے، کھیلتے کھیلتے مسجد میں آ گئے. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام خطبہ فرما رہے ہیں اور ایک دم جب سیدنا حسن باہر آئے تو آپ نے امام حسن کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. خطبہ جاری ہے لیکن نگاہ مصطفیٰ میں امام حسن ہے. اچانک سیدنا حسن چلتے چلتے لڑکھڑانے لگے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو کر بیٹھے. سبحان اللہ. ممبر پر بیٹھ اتنی دیر میں پھر پردہ ہٹا اور سیدنا حسین باہر تشریف. سبحان اللہ. آپ ان سے بھی چھوٹے تھے. آپ جو ہی باہر آئے تو چلتے چلتے لڑکھڑا کر گرنے لگے تو آقا علیہ السلام نے ممبر چھوڑ دیا. سبحان اللہ. کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ دیکھیں، خود گئے. وما محمد الا رسول. سبحان اللہ. رسالت اٹھی، رسالت گئی. تو جا کر دونوں کو اٹھایا، شہزادوں کو، امام حسن کو دائیں بٹھایا زانوں پر اور امام حسین کو بائیں زانوں پر بٹھایا اور دونوں کو دیکھا. دیکھنے کے بعد پھر آپ نے دوسرا خطبہ شروع کیا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تو یہ جو ہم منبر پر بیٹھتے ہیں چپ کر کے اور دوسرا شروع کرتے ہیں، یہ آل رسول کا ادب ہے. سبحان اللہ. یہ امام حسین اور حسن کی یاد ہے. سبحان اللہ. جب تک آپ حسین اور حسن کی یاد نہیں منائیں گے آپ کا جمعے کا خطبہ ہی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. تو دین سارے کا سارا یادوں کو منانے کا نام ہے. یہ جو ہم 11ویں مناتے ہیں یہ غوث پاک کا مہینہ. یہ سیدنا غوث اعظم ہر مہینے کی 11 تاریخ کو لوگوں کو بلاتے تھے، ان کو درس دیتے تھے. یہ آپ کا عمل ہے، آپ کی ادا ہے جس کو ہم دہراتے ہیں. سبحان اللہ. دوستان محترم، ہم سیدنا غوث اعظم کی ادا کو تو دہراتے ہیں، لیکن سیدنا غوث اعظم نے اس درس پاک میں کیا فرمایا، ہم وہ فرمان جو ہیں ان کو کبھی ہم دیکھتے نہیں، کبھی سنتے نہیں. جس میں 70,000 کا مجمع ہوا کرتا، وہاں سے 70 جنازے اٹھا کرتے تھے. 5,000 آدمی سینے چاپ کر کے
واصل بہلا ہو کر جنگلوں کی طرف چلے جایا کرتے. وہ کیا تھا؟ یہ آپ کا مہینہ ہے اور میں آپ کا ایک ارشاد آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اور وہی میرا مقصود ہے. اگر اس سبب کو آپ نے سمجھ لیا تو آج آپ کی زندگی بدل جائے. سبحان اللہ. سیدنا غوث اعظم شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں ایک بندے نے سوال کیا کہ حضور ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ جو انسان ہے اس کے سینے میں رحمان کا عرش بھی ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کی جان سے زیادہ قریب رہتے ہیں. سبحان اللہ. تو آپ بتائیے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں کیسے پہنچے اور اللہ کے قرب میں کیسے پہنچے؟ تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دودھ لے کے آؤ. دودھ. آپ کی بارگاہ میں دودھ کا پیالہ پیش کیا ہے. آپ نے پوچھا بتاؤ کہ اس دودھ کے اندر دیسی گھی موجود ہے کہ نہیں؟ اس گھی موجود ہے. فرمایا اس کو دودھ سے کیسے نکالیں گے؟ دودھ سے آپ دیسی گھی تک کیسے پہنچیں گے؟ یہ تو نہیں کہ دودھ میں ہاتھ ڈالیں گے تو دیسی گھی باہر نکل آئے. فرمایا اس کے مختلف مرحلے ہیں. جس طرح دودھ کے اندر دہی کے اندر مکھن کے اندر گھی ہے، اسی طرح تیرے وجود کے اندر روح ہے، روح کے اندر دل ہے اور دل کے اندر اس کا جلوہ ہے. سبحان اللہ. جس طرح آپ گھی تک پہنچیں گے اسی طرح مختلف مرحلے طے کر کے آپ اپنے اندر تک پہنچیں گے. جو اندر فقیرہ جاتی ہو نہ کر منت خواجہ خضر دی، تیرے اندر آب حیاتی. سبحان اللہ. شوق دا دیوا بال اندھیرے مت لبے یار کھڑاتی ہو. دنیا کا خوش بخت ترین انسان وہ ہے جس کے سینے میں اللہ رسول کی یاد کا دیپ جل جائے. آپ کا وجود یہ دودھ کی مثل ہے جو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے کلمہ پڑھ کے. 100 سال کا کافر ہے، کلمہ پڑھے گا پاک ہو جائے گا، دودھ کی طرح سفید ہو. پھر گناہوں میں غفلت میں مبتلا ہو کے انسان کے اندر جو روح ہے وہ خابیدہ ہو جاتی ہے، سو جاتی ہے، پھر بے ہوش ہو جاتی ہے، پھر قریب المرگ ہو جاتی ہے. اس کو جاگ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے. اور جاگ کتنی ضروری ہے آپ کے لیے؟ دودھ کے لیے ضروری ہے یا نہیں، لیکن آپ کے لیے کتنی ضروری ہے؟ سلطان العارفین برہان الواصلی حضرت صفی سلطان بہن فرمایا کہ تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے. سبحان اللہ. علم پڑھیا پر ادب نہیں سیکھا، کی لینا علم پڑھ کے. چلے کٹے پر رب نہیں ملیا، کی لینا چلیاں پڑھ کے. جاگ بنا دودھ جمدا نہیں حضرت باہو، پوے لال ہوئے کڑ کڑ کے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. آہستہ کہیں، میں نہیں آپ کو کہوں گا، آرام سے کہیں، دل میں کہیں، جاگ سمجھانا مقصد. تو جاگ کہاں سے ملے گی؟ یہ بات سمجھنے کی قابل ہے کہ جاگ کہاں سے ملے گی. فرمایا میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرمایا پتہ بتایا جاگ. یہ جاگ مدینے کے بازار سے ملتی ہے اور مدینے کے بازار سے یہ جاگ ہر ایک اس کا خریدار نہیں ہو سکتا. صرف جو مرشد کامل و اکمل نور الہدیٰ اس کی اس جاگ تک رسائی ہوتی ہے. سبحان اللہ. وہ جاگ دے کر اس کی نگاہ میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ انسان کے سینے میں سوئی ہوئی روح جاگ جاتی ہے. فرمایا دودھ وجود تیرے وچ شیریں روغن دار سمانی. اے انسان تیرے سینے میں میٹھا دودھ ہے اور دودھ کے اندر مکھن کا سامان موجود ہے. مرشد لاوے جاگ کرم دی تاں جمے دودھ پانی. سبحان اللہ. مرشد کامل اپنی نگاہ سے پرم پیار اور محبت کی جاگ لگائے گا تو دودھ جم کر دہی بن جائے.
اب دہی بن گیا، آپ نے گھی تک جانا ہے، دہی بن گیا، اب اس کا کیا کرنا ہے؟ ایک بڑا برتن لینا ہے، برتن کے اندر آپ نے دہی ڈالنا ہے، اس سے آپ نے مکھن نکالنا ہے، اور مکھن نکالنے کے لیے آپ کو ایک مدانی چاہیے۔ پرانے زمانے کی جو مدانی ہوتی ہے وہ آپ نے دیکھی ہوگی کہ وہ ایک چرخی سی ہوتی ہے، اس کے اوپر لکڑی ہوتی ہے، یوں آپ ڈالتے ہیں، اور اس کی ایک گانی ہوتی ہے جو آپ پیچھے لکڑی کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ فرمایا دودھ وجود تیرے وچ شیری روغن دار سمانی، مرشد لاوے جال پرم دی تاں جمے دودھ پانی، گل وچ پھا غماں دا پا کے ذکروں چک مدانی۔ سبحان اللہ۔ وہ اس بیٹا یہ واپس لے جائیں، نہیں یہ مسجد میں لے جائیں، وہ جیسے مدانی کے گلے میں آپ رسی ڈالتے ہیں، اسی طرح آپ کی یہ جو مدانی ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول کے عشق کا پھندا ڈالیں، سبحان اللہ۔ اللہ اور اس کے محبوب کی غلامی کا پھندا ڈالیں، ماشاء اللہ۔ پھندا ڈال کر پھر مرشد آپ کو ذکر عطا کرے گا۔ ذکر فرمایا گل وچ پھا غماں دا پا کے ذکروں چک مدانی، ہمت نال محمد بخشا مکھن آیا جانی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ مدانی کی دو رسیاں ہوتی ہیں، ایک ہی ساتھ میں ایسے چلاتے ہیں، یوں۔ آپ بڑے بڑے سر سنتے ہوں گے علماء سے، ہمارے پاس سر نہیں ہے، کچھ سر ہیں، راز جو آپ کو دینا چاہتے ہیں، آپ کی زندگی بدل جائے۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے، غور سے سننا۔ تو دو رسیاں کون سی ہیں؟ ایک رسی سلطان بہو رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سین سینے وچ مقام کہتا سن مرشد گل سمجھائی ہو، ایو سا جو آوے جاوے ہور نہ شے کائی ہو، اسمو اسم العظم آکھاں ایو سر الہی ہو، ایو موت حیاتی حضرت باہو ایو بھید الہی ہو۔ یہ جو تیرے دو سانس ہیں یہ عرش کے رازوں میں سے راز ہے، یہ اللہ کے بیدوں میں سے بھید ہے۔ تیرا سانس جب سینے سے نکلتا ہے تو عرش پر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ مدانی چلے اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ وہ سانس جائے تو اللہ کریم مسکرا کر اپنی رحمت کی نگاہ اس سانس پہ ڈالتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب فرشتہ واپس سانس دے کے آتا ہے تو انسان کو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، حقیقی سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ فرمایا گل وچ پھا غماں دا پا کے ذکروں چک مدانی، ہمت نال محمد بخشا مکھن آیا جان۔ سبحان اللہ۔ پھر اس دہی سے مکھن نکل آتا ہے۔ پہلے تو مسلمان تھا، دودھ تھا، پھر جاگ لگی تو دہی بن گیا، یعنی تو مومن بن گیا۔ دودھ گرتا پھرتا ہے اور دہی تھوڑا سا جم جاتا ہے، مسلمان تھوڑے استقامت آ جاتی ہے جب مومن بنتا ہے۔ جب اسلام اترتا ہے سینے میں ایمان کے ساتھ استقامت آتی ہے۔ پھر آپ نے اس میں مدانی ڈالی تو کیا ہوا؟ وہ مکھن نکل آیا۔ اب تو مومن تھا، اب تو عارف بن گیا۔ سبحان اللہ۔ اب تجھے معرفت مل گئی۔ اور یاد رکھنا جو قبر میں سوال ہوگا نا مر ربو کا، یہ معرفت اللہ کی پہچان کا سوال ہوگا۔ اگر دنیا میں آپ نے اللہ کی پہچان حاصل کی تو آپ کے پاس اس کا جواب ہوگا، اگر پہچان حاصل نہ ہوئی تو پھر جواب نہیں ملے۔ تو یہاں پہنچ کر انسان عارف بنتا ہے۔ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جب آپ عارف بنتے ہیں تو اس وقت آپ اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں۔ اب میں پیر صاحب کو پہچانتا اس لیے نہیں کہ میں نے کبھی پہلے زیارت نہیں کی۔ علامہ صاحب جو نقیب محفل ہیں ان کو بھی میں نے دیکھا نہیں، اس لیے میں ان کو پہچانتا نہیں۔ یہ زید صاحب ہیں، ان کو میں پہچانتا ہوں کیونکہ ان کو میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے۔ تو آپ رب کو پہچانیں گے کیونکہ آپ نے رب کو دیکھا ہے، آپ کی روح نے دیکھا ہے۔ سلطان بہو فرماتے ہیں جب آپ کی روح بنی، اس کی تخلیق ہوئی تو 4000 سال تک اللہ نے ان کو اپنے سامنے بٹھا کر اپنا دیدار کرایا۔
عالم ارواح کے اندر اپنا دیدار کرایا. انسان تو کیا شے ہے, کبھی تو نے اپنے آپ کے بارے میں سنا ہی نہیں. تیری کتنی عظمت ہے. ایک لا مکان اساڈا, ایک آن بتاں وچ پھاسے. تیرا مکان لا مکان ہے. یہ تو بت ہے جس میں تو تھوڑے عرصے کے لیے رہ رہا ہے. کبھی تو اپنی حقیقت کے بارے میں جان لے, تیرے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. لیکن تو ساری دنیا کو پڑھتا ہے, کبھی اپنے آپ کو نہیں پڑھا. اور بلے شاہ نے فرمایا لاکھ ہزار کتابوں پڑھیاں, کدے اپنے آپ کو پڑھا ہی نہیں. لاکھ ہزار کتابوں پڑھیاں, کدے اپنے آپ کو پڑھیا نہیں. جا بڑھنا مندر مسیتی, کدے من اپنے وچ وڑیا نہیں. ایویں بندیا تو روز شیطان نال لڑنا ہے, فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا. ایویں بندیا تو روز شیطان نال لڑنا ہے, کدے نفس اپنے نال لڑیا نہیں. تیرے اندر جو شیطان بیٹھا ہے اس سے کبھی تو لڑو. ایویں بندیا تو روز شیطان نال لڑنا ہے, کدے نفس اپنے نال لڑیا نہیں. بلے شاہ اڑدیاں آسمانی پھڑنا ہے, جڑا من وچ وسدا اونوں پھڑیا ہے. من میں کون بستا ہے؟ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اے بندے میں تیری شارک سے زیادہ تیرے قریب رہتا ہوں. سبحان اللہ. من میں کون بستا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. یہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے نزدیک ہے. تو من میں کون بستا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول بستا ہے. یہ زبانی کلامی تقریریں رٹ کر بولنے والے کیا جانتے کہ یہاں کون رہتا ہے. ان سے بابا بلے شاہ نے فرمایا, ان سے جو ڈائریکٹ اللہ سے ملنا چاہتے ہیں, ان سے اللہ نے کہا رب رب کر دے بڈھے ہوئے ملا پنڈت سارے. رب دا کھوج کھرا نہ ملیا سہ سجدے کر ہارے. رب تے تیرے من وچ وسدا وچ قرآن اشارے. بلے شاہ رب انہاں نوں ملیا جڑا حضور تو تن من وارے. سبحان اللہ. تن اور من کا سودا کرو گے تو پھر آپ کو اللہ بھی ملے گا, اللہ کا رسول بھی ملے گا. سبحان اللہ. اب مکھن مل گیا, مکھن سے آپ نے گھی حاصل کرنا ہے. کیا کریں گے؟ اس کو آنکھ پہ رکھیں, گرم کریں گے. معرفت کی آنکھ کھلتی ہے تو جو ہی نگاہ پڑتی ہے اندر اللہ کے انوار پر, اللہ کے رسول کے انوار پر, تو وہ جو دیکھی ہوئی صورت ہے بندہ اس پر عاشق ہو جاتا ہے. عشق کی آگ اندر جلتی ہے تو مکھن پگھلنے لگتا ہے. مکھن جب پگھلتا ہے تو پھر خالص گھی نکل آتا ہے. خالص. دوستان محترم, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, یا النبی, زندہ باد, نعرہ سلطانیہ. دوستان محترم, دودھ کتنے دن میں خراب ہوتا ہے؟ ایک دن. دہی کتنے دن میں خراب ہوتا ہے؟ 2-4 دن میں ہو جائے. مکھن کتنے دن میں خراب ہوتا ہے؟ مہینے 2 مہینے میں وہ خراب ہو جاتا ہے. گھی کتنے عرصے میں خراب ہوتا ہے؟ کتنے سال؟ بھئی پیچھے سے کوئی جواب مجھے چاہیے. کتنے سال؟ 1 سال. اور کوئی بڑا, اور کوئی جواب؟ میں ٹیچر ہوں, اصل میں کچھ بات سمجھاتا ہوں. نہیں جواب آیا تو مجھ سے سنیں کہ خالص دیسی گھی 1000 صدیاں گزر جائیں وہ خراب نہیں ہوتا. وہ کبھی خراب نہیں ہوتا, اسے لامحدود زندگی مل جاتی ہے. پھر جب اندر عشق کی آگ جلتی ہے نا, پھر انسان کو لامحدود زندگی ملتی ہے. پھر 1000 سال گزر جائے, سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی, 1000 سال گزر جائے داتا گنج بخش علی حجویری, 350 برس گزر گئے سلطان باہو حق باہو. نام بھی زندہ ہے, ذکر بھی زندہ ہے, کفن بھی زندہ ہے, قبر بھی زندہ ہے.
میں قربان تینا تھی حضرت باہو قبر جنا دی جیوے. دوستان محترم، انسان آپ اشرف المخلوق، اس کائنات، اس زمین کے اوپر واحد مخلوق ہے، تنہا مخلوق ہے جس کے دماغ میں اللہ نے فکر کا دیا جلایا ہے. سبحان اللہ. میں آپ کو آپ کا تعارف کرا رہا ہوں. باقی کوئی مخلوق سوچ نہیں سکتی، سمجھ نہیں سکتی، فکر سے آ رہی ہے، صرف آپ. اے انسان، تو ہے جس کے دماغ میں اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھی. اے انسان، تو کائنات کی واحد مخلوق ہے، تنہا مخلوق ہے، اللہ کی پیاری مخلوق، جس کی زبان، یہ زبان کتنی سی. آپ کے گھر میں بھینس تو ہوگی، گاؤں میں رہتے، کتنی زبان ہے اس کی؟ اتنی بڑی. گائے کی کتنی زبان ہے؟ اتنی بڑی. کئی اللہ کی ایسی جانور ہیں، اتنی بڑی زبان ہے. تیری اتنی سی زبان ہے، لیکن تیری شان یہ ہے کہ تیری زبان پر اللہ نے بات رکھی ہے. سبحان اللہ. تو بات کر سکتا ہے، تو کلام کر سکتا ہے، اور اس سے بڑی شان یہ ہے کہ اللہ نے تیری زبان پر اپنی بولی قرآن رکھا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یاد رکھ، علماء بیٹھے ہیں، کوئی مخلوق انسان اور جن کے علاوہ اللہ کا قرآن نہیں پڑھ سکتی سوائے جبریل امین کے. کوئی فرشتہ بھی نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ جبریل کی ڈیوٹی تھی علیہ السلام. وہ قرآن پڑھ سکتے تھے. یہ صرف تیری شان ہے کہ تیری زبان پر اللہ نے اپنی بولی رکھی، اپنے محبوب کی بولی رکھی. جب تو نماز کے اندر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو رب سے باتیں کرتا ہے. جب قرآن پڑھتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، رب تجھ سے باتیں کرتا ہے. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام طور پر جا کر باتیں کرتے تھے. تیرے لیے یہ طور بن گئے ہر گھر کے پاس. تو 5 دفعہ اللہ سے باتیں کرتا. اے انسان، تیرے سینے میں اللہ نے وہ دل رکھا ہے. اگر اس کی آنکھ کھل جائے، اگر وہ پردہ ہٹ جائے، تو عرش و کرسی، لوح و قلم، خدا اور مصطفیٰ کا جلوہ تو بے نقاب دیکھ سکتا ہے. اے انسان، اس کائنات میں کوئی فرشتہ اللہ کا رائز نہیں، اللہ کا نائب نہیں. حور و خدمان اللہ کا راز نہیں، اللہ کا نائب نہیں. کوئی مخلوق اللہ کی نائب نہیں، اللہ کا راز نہیں. فرمایا حدیث قدسی، الانسان سری و انا سرہ، انسان میرا راز ہے، میں اس کا راز ہوں. اے انسان، تو اس زمین پر اللہ کا راز ہے. یاد رکھ، جب تیری روح کو اسرائیل ہاتھ ڈالے گا، جھنجھوڑے گا، تو تیری روح، چاہے وہ کسی کافر کی روح ہے، منافق کی روح ہے، اس وقت وہ جاگ جائے گا. اور جب اس کو پتا چلے گا کہ میں کیا تھا اور میں کیا کر کے آیا ہوں، تو ان الانسان لفی خسر، وہ اتنا بڑا خسارہ محسوس کرے گا اور اپنی ہاتھ کی انگلیاں اور ہتھیلیاں دبائے گا. میں تو لٹ گیا، برباد. تو اللہ کا راز ہے. حضرت باجید بستامی، آپ تہجد پڑھ رہے تھے تو غلام اندر گیا. اس نے دیکھا کہ آپ کے مصلے پر خون پڑا ہوا ہے، مصلے کے ساتھ. پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ میرے جگر کا خون ہے. کیسے؟ فرمایا کہ جب میں نے تہجد کی نماز کی نیت فرمائی تو پرواز کی. جب عرش کے قریب پہنچا تو عرش مجھے دیکھ کر کانپنے لگا، اور میں نے عرش کو خالی پایا. میں نے عرش سے پوچھا، اے عرش، میرا معبود کہاں ہے؟ وہ میرا معبود کہاں ہے جس کی میں نماز پڑھتا ہوں؟ تو عرش نے مجھ سے سوال کیا کہ اے باجزید، تمہیں عرش والے کا پتہ کیا بتایا گیا؟ تو کہا، تو مجھے تو یہی بتایا گیا کہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان
عرش پر ہے. تو عرش نے کہا کہ مجھے جو پتہ بتایا گیا وہ تو اور ہے. مجھے یہ پتہ بتایا گیا کہ قلب المومن عرش اللہ تعالی. بیٹا آہستہ بات سنتے نہیں آپ, آرام سے, مذاق نہ بنائیں. قلب المومن عرش اللہ, مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے. اس عرش پہ قیامت کے دن اللہ بیٹھے گا. آج عرش اگر جلوہ گر ہے تو کسی کامن مومن کے قلب میں ہے. اس کے دل میں اللہ کا جلوہ ہے. وہی مرد کامل ہے, وہی مرشد کامل ہے, اور اس کی تلاش وابتغوا الیہ الوسیلہ, اسی کی تلاش فرض ہے. دوستان محترم, آخری بات, جس طرح دودھ پر 3 تالے لگے اسی طرح تیرے وجود پر 3 تالے لگے, اور 3 اس کی چابیاں ہیں. اگر 3 چابیاں آج میں تمہیں دے دوں تو تو پہلا تالا کھولے گا, پھر دوسرا تالا کھولے گا, تیسرا تالا کھولے گا تو مصطفیٰ سے ملاقات ہوگی. علماء میلاد کا بتاتے ہیں, صلحاء و صوفیاء میلاد والے سے ملاقات کراتے ہیں. تو آمد مصطفیٰ صوفیاء کے نزدیک یہ ہے کہ آپ کے اس عرش میں آمد مصطفیٰ ہو جائے. اگر آمد مصطفیٰ یہاں نہ ہوئی تو خالی نعرے مارنے سے کچھ نہیں بنے. تمہارا سینہ اس قابل اللہ نے بنایا, دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے. یہ اس قابل ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میری سمائی نہ آسمانوں میں ہے نہ زمینوں میں ہے, میں بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. تیرے سینے میں مدینہ ہے, تیرے سینے میں مدینے والا ہے, تیرے سینے میں عرش ہے, تیرے سینے میں عرش والا ہے. نون نیڑے وسم تے دور سنیون ویڑے نہ ہی بڑھتے ہو, اندروں ڈھونڈن دا بل نہیں آندا, مورک باروں ڈھونڈن چڑھتے ہو, دور گیا کچھ حاصل نہیں, شو لبے وچ گھر دے ہو, دل کر سیکل شیشے وانگو حضرت باہو, دور تھیون کل پردے. یہ ساری لاز کی باتیں. یہ میلاد مصطفیٰ کا مطلب ہے کہ میلاد والے سے کیسے ملنا ہے. وہ سفر کوئی نہیں کرتا. کاش کہ وہ سفر کوئی کرنے والا طالب, اس کو طالب کہتے ہیں. تو سلطان باہو نے اپنے دربار کے ماتھے پہ لکھا ہے, اگر کوئی طالب ہے, اگر کوئی طالب ہے آمد مصطفیٰ کا, سبحان اللہ, اگر کوئی طالب ہے آمد خدا کا, آمد مصطفیٰ کا نعرہ لگانے والوں, اگر آپ میں سے کوئی طالب ہے کہ تمہارے سینے میں آمد مصطفیٰ ہو, آمد خدا ہو, تو سلطان باہو نے فرمایا کہ طالب بیا, طالب بیا, طالب بیا, اے طالب تو میرے در پہ آ, تار سانم روز اول با خدا. میں تجھے پہلے دن خدا سے ملا دوں گا, مصطفیٰ سے ملا دوں گا. تو 3 تالے. آخری بات, انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ 4:15 تک جاری رکھیں, لیکن میں 10 منٹ اور, بڑی ضروری باتیں ہیں, شاید آپ کو یہ سننے میں نہ ملے. 3 تالے, وہ بس آپ کو چابیاں دینی, خزانے کی چابیاں دینی, اور میری تقریر ختم. دوستان محترم, آج آپ کو پتا ہے کہ مسلمان ذلت و رسوائی کی آخری پستی میں گر گیا. اگر آپ خبر پڑھتے ہیں کہ کسی مسلمان بیٹی کی عزت لٹ گئی تو وہ تحقیق کریں کہ کسی کافر کی بیٹی نہیں ہوگی, کسی مسلمان کی بیٹی ہوگی. اگر خبر پڑھتے ہیں کہ ان کا شہر ہوگا, بچوں کو زندہ ابلتے ہوئے تیل کے کڑاہوں میں گرایا جا رہا ہے, تو وہ برما کے مسلمانوں کے بچے ہوں گے. آج فلسطین پر بم گرائے جا رہے ہیں. آج کشمیر کی برف پوش چوٹیوں سے مسلمانوں کا خون ٹپک رہا ہے. آج شام اور عراق کی گلیاں مسلمانوں کے لاشوں سے بھری ہوئی ہیں. مسلمان دن پر دن ذلت کی طرف جا رہا ہے. 20 لاکھ حاجی حج کرتے ہیں,
کے حالات بدل جائیں، حالات بدلتے کیوں نہیں؟ مسلمانوں کی صبح کیوں نہیں آتی کہ ہم نے میلاد کو بھی رسم بنایا، نعتوں کو بھی کمانے کا ذریعہ بنایا، ہماری تقریریں 1.5 لاکھ کی بکتی ہے، ہمارے ممبر کاروبار بن گئے، ہمارے مصلے کاروبار بن گئے، ہمارے پیر خانے اور گدیاں کاروبار بن گئی، ہماری ساری زندگی ہمارا دین اور اسلام کاروبار بن گیا ہے۔ ہمیں خبر ہی نہیں ہمارے اندر جو روح ہے اس کا کیا حال ہے۔ فرمایا تیرا تن تیری روح سے نا آشنا ہے، کیا عجب تیری آہ نارسا ہے، تنے بے روح سے بیزار ہے، حق خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ تیرے اندر تو مردہ لاش ہے روح کی، تو نے اس کو کبھی خوراک ہی نہیں دی، تو خود کھاتا ہے، کپڑے پہنتا ہے۔ وہ جو تو انسان ہے، وہ جو حقیقت ہے، وہ جو خالص دیسی گھی ہے، جو تیرا راز ہے، تو نے اسے پوچھا ہی نہیں۔ اندر وہ مر گیا، وینٹیلیٹر پر سانس لے رہا ہے، تو اسے خوراک نہیں دیتا، عشق الہی اور عشق رسول کی خوراک نہیں دیتا، تو خالی زبانی نعرے لگاتا ہے، بس اونچی سبحان اللہ ہو، بس یہی ہمارا کچھ۔ سلطان باہو اور وہ شعر پڑھے، 1-2 لاکھ لیا چلے گئے، معاف کرنا مجھے یار، باتیں بڑی سخت ہیں، علماء معاف کر دیں، علماء ہمارے اہل سنت کے تو اولیاء کو ماننے والے ہیں۔ اس تاریخ راہ سے نکلنا ہے، یاد رکھو سحر ہونے والی ہے، اس لیے کہ مرد کلندر نے کہا تھا کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اور کلندر لاہوری نے کہا تھا کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہ وقت آنے والا ہے، حالات بدلنے والے ہیں، میں آپ کو اس جھنڈے کے نیچے جمع کرنا چاہتا ہوں جو اولیاء کا جھنڈا ہے، جو صوفیاء کا جھنڈا ہے، جو آل رسول کا جھنڈا ہے، جو محمد عربی کا جھنڈا ہے۔ حقیقت کی طرف آؤ، حقیقت کو سمجھو، حقیقت کی طرف چلو، منزل بہت قریب ہے، منزل بہت قریب ہے۔ پہلی چابی 5 منٹ میرے رہ گئے، پہلی چابی تمہاری زبان پر ہے، نبی کا کلمہ پڑھو گے تالا کھل جائے گا، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ دوسری چابی دل کا کلمہ، روح کا کلمہ ہے، وہ کلمہ شہادت ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ تسبیح پر پڑھنے سے تالا نہیں کھلے گا، یہ کلمہ دل والا کلمہ ہے، اور یہ وہی پڑھاتا ہے جس کے یہاں عرش ہو اور عرش والا بھی اس کے اوپر بیٹھا۔ اس کی نشانی یہ ہے وَإِذَا رَأَوْا ذُكِرَ اللَّهُ، جب تم اس کو دیکھو گے تمہیں اللہ یاد آتا ہے، یہ اس کی نشانی۔ اس کے پاس اس کی چابی ہے، اس کے جب ہاتھ میں تم ہاتھ دو گے، اس کے چہرے کو دیکھو گے، تمہیں اللہ کے انوار نظر آئیں گے، مصطفیٰ کے انوار نظر آئیں گے، اور دیکھ کر کہو گے اشہد، میں دیکھ کر گواہی دے گا۔ فرمایا زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا، دل دا پڑھتا کوئی ہو، اے کلمہ میں نے پیر پڑھایا، میں سدا سہاگن ہوئی۔ یہ کلمہ پیر کامل و اکمل پڑھاتا ہے، اور جب آپ روح میں داخل ہوتے ہیں تو پھر دل، وہ دل آتا ہے، اس دل کا نقشہ سلطان بہو نے بنایا ہے۔ سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ 350 سال گزرے، آپ کسی استاد سے ایک لفظ نہیں پڑھے، مدرسے میں نہیں گئے، سکول میں نہیں گئے، اللہ اور مصطفیٰ کی عشق میں یوں وارفتہ تھے کہ پڑھنے پڑھانے کا کام آپ نے نہیں کیا، اس کے باوجود جب قلم اٹھایا تو 140 کتابیں لکھا ہے۔ فرمایا کہ جو کچھ سلطان بہو نے لکھا ہے وہ مصطفیٰ کی کچہری میں بیٹھ کے لکھا ہے، جو مصطفیٰ کریم نے لکھایا سلطان بہو نے وہی لکھا۔ آپ کو آقا علیہ السلام نے بتایا کہ روح کا دل کس طرح کا ہے، یہ آپ کی جو روح ہے اس کا دل یہ ہے، اور اس دل پر یہ اس میں اللہ ذات نقش ہے، یہ چابی ہے تیسری۔
یہ جو بھی آپ کی روح آپ کے جسم میں آتی ہے اس کے دل پر یہ اللہ کا اسم نور کے پردوں میں لپیٹ کر اللہ نے رکھا ہوا ہے. یہ آپ کے اندر ہے. اس کے اوپر رات آ گئی, پردے آ گئے, وہ اندر سو گئی, دب گئی. کبھی جاگ لگائیں تو جاگے, جاگ کبھی پتہ نہیں کہاں سے ملے. تو یہ چابی ہے. یہ چابی آپ لگائیں گے اور وہ حجرہ رسول, وہ حجرہ الہی وہ کھل جائے. دوستو یہ چابی کیسے لگانی ہے یہ اجازت نہیں عام بتانے کی. یہ آپ میں سے جو چابی یہ لگانا چاہتا ہے, زندگی کو حاصل کرنا چاہتا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی کچہری حاصل کرنا چاہتا ہے, وہ چابی ہم سے فی سبیل اللہ لے. کیوں کہ سلطان بہو کو آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ یہ میری امت کے لیے چابی ہے. اس میں شرط نہیں کہ آپ بیعت ہوں, آپ ممبرشپ کریں, یہ فی سبیل اللہ. تو یہ چابی لگانے کا طریقہ بتایا جائے. صرف 40 دن تک آپ کو یہ کرنا پڑے گا, اس کے بعد پھر آپ کو کرنا نہیں پڑے گا. کیونکہ کوئی بیمار ہو نا تو اسے 1 مہینہ 40 دن تک چمچ سے دوائی دی جاتی ہے. جب صحت مند ہو جائے تو وہ خود کھانا شروع ہو جاتا ہے. تو 40 دن گزریں گے تو آپ کا وہ خوراک روح کی جو ذکر الہی وہ جاری ہو جائے گی. پھر وہ کھاتی رہے گی, پھر وہ پروان چڑھے گی, پھر وہ آقا علیہ السلام کی زیارت میں مست رہے گی. فرمایا من, آخری حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں, من طلبنی, من, اللہ نے فرمایا من طلبنی, لوگوں میں تمہارا خالق ہوں, تمہارا مالک ہوں, تمہارا اللہ ہوں. تم مجھ سے اولاد مانگو, میں دوں یا نہ دوں, میں مالک ہوں. تم مجھ سے جائیداد مانگو, تم مجھ سے سٹیٹس مانگو, تم مجھ سے بینک بیلنس مانگو, تم مجھ سے عزت مانگو, آبرو مانگو, میں دوں یا نہ دوں, میں مالک ہوں. لیکن ایک ایسی چیز ہے, اگر تم مجھ سے مانگو تو میں ضرور دوں گا. فرمایا من طلبنی فقد وجدنی, جو مجھے طلب کرے گا میں اسے ضرور ملوں گا. من وجدنی عرفنی, جسے میں ملوں گا وہ میرا عارف بن جائے گا. من عرفنی احبنی, جو میرا عارف بنے گا اس کے دل میں میری محبت کا چشمہ پھوٹے گا. من احبنی عشقنی, پھر وہ محبت کا چشمہ اتنا بڑھے گا کہ دریائے عشق بن جائے گا, عشق کا سمندر بن جائے گا. فرمایا من عشقنی فقد قتلتہ, جو میرا عاشق بنتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے جو میرا عاشق بنتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں. دوستو مولانا روم نے فرمایا کہ قتل 2 طرح کا ہوتا ہے, ایک لوہے کی تلوار کے ساتھ, ایک عشق کی تلوار کے ساتھ. لوہے کی تلوار جب چلتی ہے تو ایک کو 2 کر دیتی ہے, عشق کی تلوار چلتی ہے تو 2 کو ہی کر دیتی ہے. آپ اور آپ کا اللہ, آپ اور آپ کے مصطفیٰ کے درمیان جو پردہ ہے وہ ہٹ جائے گا اور آپ اس سے ملاقات, دائمی ملاقات کریں گے. اس لیے بابا بلے شاہ کے اس شعر سے میں ختم کرتا ہوں کہ آپ کا یہ جو سین ہے نا اس کو آپ جھاڑو لگائیں گے, مہمان اللہ اور اس کا رسول ہے. فرمایا کر صاف تو ویڑا دل دا, کر صاف تو ویڑا دل دا, لکل شیء مسقلۃ ومسقلۃ القلب ذکر اللہ. ہر شے کو صاف کرنے کے لیے ایک آلہ ہوتا ہے اور دلوں کو صاف کرنے کا آلہ اللہ کا ذکر ہے. سبحان اللہ. کر صاف تو ویڑا دل دا, پھر ویکھ ماہی گر آن ملدا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ.